بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتہ جن آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی اس میں بنیادی طور پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین حضرت مریم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، ابھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 44 تک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تم کو چن لیا، پاک و صاف رکھا ہے اور تم کو ساری دنیا کی عورتوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور جب وہ مریم کے حق پرورش کے سلسلے میں جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ حضرات گرامی، پہلی بات یہ بتائی گئی کہ حضرت مریم اللہ کی نیک، پاک باز، پاک سیرت اور اعلیٰ کردار کی خاتون تھی۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہودی کہتے ہیں۔ یہودی کو تو آپ جان رہے ہوں گے اور اب تک جان چکے ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں بار بار تذکرہ آیا یہودیوں کا، سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ آیا۔ سورہ بقرہ میں ان کی بے وفائی، ان کی بد عہدی، ان کا غلط رویہ نبیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو آج اگر یہودی فلسطین کی سرزمین پہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں تو ان کی طبیعیت کے عین مطابق ہے وہ، چونکہ جو قوم نبی کو قتل کرنے میں نہ چکے وہ دوسروں کو کیا معاف کرے گی؟
کیسی جلاد صفت قوم ہے وہ، اور دنیا کے لوگ کیسے جلاد ہو گئے کہ اتنے سارے ممالک دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، مانو ادھیکار کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کیا غزہ میں رہنے والے انسان نہیں ہیں، وہاں کے بچے انسانوں کے بچے نہیں ہیں، وہاں کی عورتیں انسانوں کی انسان نہیں ہیں کیا؟ لیکن وہی ہے کہ طبیعت میں جب ظلم ہو نا، اور جب انسان کے اندر نفاق ہو، دوغلا رویہ ہو، دوغلی پالیسی ہو، تو پھر یہی سب ہوتا ہے کہ اگر کہیں یورپین کنٹری میں ایک کتا بھی مر جائے تو افسوس کرتا ہے، اور یہاں ہزاروں ہزار انسان جو ہے شہید ہو رہے ہیں لیکن کسی کو افسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہا؟ العیاذ باللہ، وہ ثم العیاذ باللہ، ہم اپنی زبان سے نہیں بول سکتے، بد کردار انہوں نے کہا یہودیوں نے، اور ان یہودیوں سے سارے عیسائیوں کی دوستی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی عیسائیت کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ حضرت مریم کے اوپر، اور مریم کو گالیاں کون دے رہے ہیں؟ یہودی دیتے ہیں۔ پھر بھی ان کے درمیان دوستی کیسی دوستی ہو سکتی ہے؟ یہ ظالمانہ دوستی۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، وہ بد کردار نہیں تھی، وہ اعلیٰ کردار کی تھی، وہ عظیم خاتون تھی، وہ بزرگ خاتون تھی، وہ صالحہ خاتون تھی، اور یہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے بہت خاص حالات میں ہوئی ہے۔ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت میں ہوئی۔ کیسے پرورش ہوئی؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا، فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے تم کو چن لیا، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ بنایا، پاک و صاف رکھا، تمہارے کردار پہ کوئی عیب کبھی نہیں آیا، تم کو اللہ نے چن لیا اور تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں پاک باز بنایا، تمہیں پاک رکھا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کی دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے زیادہ مقدس تم کو بنایا۔ یہاں پہ عالمین کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا کہ عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، تو ہر زمانے کے لحاظ سے ایک دنیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمام عورتوں میں ان کو افضل نہیں کہا گیا، لیکن اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں افضل کون ہے؟ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا کہ 5 عورتیں کامل ہوئی ہیں، 5 عورتیں کمپلیٹ، مکمل، یعنی نبیوں کی جو صفات ہیں، اللہ تعالی جن چیزوں کا حکم فرماتا ہے اس پہ عمل کر کے جو اللہ کا مقرب بنتا ہے، ان میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں۔ عورتوں میں ایسی 5 عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتی ہیں۔ وہ 5 عورتیں کون ہیں؟ 2 کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے، یعنی اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان میں سے 3 کا تعلق اس امت سے۔ 3 کا تعلق کس سے ہے؟ اس امت سے ہے۔ تو پچھلی امتوں سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ کون کون ہیں؟ نام بتائیے۔ ابھی ایک تو جن کا تذکرہ آیا، کون؟ حضرت مریم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اسی طرح بیداری سے حضرت مریم، اور دوسری ماشاء اللہ، بہت اچھے،
تو یہ دو، فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، یہ دونوں اللہ کی نیک بندی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. اور اس امت کی 3 نام بتائیے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار شریک حیات حضرت خدیجہ. دوسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ 5 ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے ایک حضرت مریم ہے. ان کی پاک بازی، ان کی پاک دامنی، ان کی بلندی، ان کے کردار کی بلندی، ان کی بزرگی کی گواہی قرآن کریم نے دی. ٹھیک ہے. یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو. حضرت مریم کو کیا حکم دیا گیا؟ فرشتوں کی طرف سے حکم آیا کہ اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، خاص بندی ہو اللہ کی، لہذا تم اللہ کی عبادت کرتی رہو. واسجدی وارکعی، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. تو سجدہ کس عبادت میں کی جاتی ہے؟ نماز میں. رکوع کہاں کیا جاتا ہے؟ نماز میں. تو سجدہ کیا جاتا ہے نماز میں، رکوع کیا جاتا ہے نماز میں، لہذا حکم دیا گیا کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے. یا یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں جو بلند عبادت ہے نماز کے تمام اعمال میں جو سب سے بلند عمل ہے وہ کون سا عمل ہے؟ رکوع اور سجدہ کرنا. تو لہذا رکوع اور سجدہ کرتے رہو، یعنی نماز پڑھتی رہو. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا. اور جب وہ آپس میں پرورش کو لے کے جھگڑا کر رہے تھے تب بھی آپ نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تو معلوم ہوا. پتہ یہ چلا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیب کی جن چیزوں کا آپ کو علم دیا وہ آپ کو معلوم، جن چیزوں کا علم نہیں دیا وہ آپ کو معلوم نہیں. فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں. نوحی الیک، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر ہم نہ بتاتے تو آپ کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی. عالم الغیب والشہادہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. عالم الغیب والشہادہ کس کی ذات ہے؟ ہر چھپی اور ہر سامنے کی چیزوں کو جاننے والا اللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ قلم ڈالنے کا کیا ماجرا ہے کہ وہ قلم ڈال رہے تھے اور وہ کیوں جھگڑ رہے تھے؟ آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ حضرت مریم کوئی عام سی عورت نہیں تھی. ان کی جو پیدائش ہوئی تو خاص طور پہ ان کی والدہ نے، ان کی والدہ نے دعا کی کہ ہم اس کو وقف کر دیں گے. کس کے لیے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے. مسجد اقصیٰ سے بہت پہلے اس سرزمین پہ جو جگہ تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی. میں نے بتایا کہ ہیکل سلیمانی کا اب کوئی وجود نہیں. یہودی جس کی جستجو میں لگے ہوئے اور جستجو ہی نہیں، اس کے لیے خاک چھان ماری، اندر کھدائی تک کروائی. جیسے یہاں بابری مسجد والے معاملے میں نکالنا چاہا تھا نا کہ نیچے سے مندر نکل آئے، لیکن کچھ نہیں نکلا. کورٹ کا ججمنٹ آیا کہ نیچے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی وہاں مسجد اقصیٰ کے نیچے کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی یہودیوں کا بھرم ہے کہ وہاں کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی. اور بھرم ہی نہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے کیا بنائیں گے؟ ہیکل سلیمانی بنائیں گے. العیاذ باللہ. یہ جو ان کا قبضہ ہے
بیت المقدس جس کو یروشلم کہتے ہیں اس شہر کے اوپر، تو یہی ناپاک ارادے ہیں ان کے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی میں گھس کر کے اپنی عبادت کریں، تو ان کی والدہ نے تو وقف کر دیا تھا، خاص کیفیت بیٹا ہوا نہیں بیٹی ہوئی، جب بیٹی ہوئی تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے نا وہ بیٹے سے بھی بڑا مقام رکھنے والی۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ جو عجیب و غریب صفات کی بچی ہے اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو آپس میں معاہدہ یہ ہوا کہ یہ کرنا ہے کہ یہ بہتا ہوا پانی ہے، اس میں قلم ڈالو، سب قلم بہ جائے گا، پانی کے مزاج میں کیا بہا کے لے جائے، تو سارا کا سارا کیا ہوگا؟ بہ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قلم ٹھہر گیا، جہاں پہ رکھا وہیں پہ رہ گیا، تو اسی آدمی کا جس کا قلم ہوگا اسی کو پرورش کا حق ہوگا۔ تو سارے لوگوں نے ڈالا، تو آپ کے جو خالو تھے حضرت زکریا انہوں نے بھی ڈالا، تو حضرت زکریا کا قلم ٹھہر گیا، وہ نہیں بہا، تو ان کی پرورش کنہوں نے کی؟ حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا کے سپرد ہوئی، وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ اس بابرکت بچی کی پرورش کم کریں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ وہ وقت بھی یاد کیجیے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا اور آخرت میں بھی بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور صالح لوگوں میں ہوگا۔ حضرت مریم اللہ چاہے تو ماں اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کی کوئی ماں نہیں، حضرت آدم کے کوئی باپ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بات پہ بھی قادر ہے کہ باپ کے بغیر باپ کا کلمہ ہو، بکلمۃ منہ، وہ اللہ کا کلمہ، اور اس کا نام بھی بتا دیا المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ابن کے معنی بیٹا، مریم تو ماں کا نام ہے، تو دو نام ہوا ان کا، مسیح بھی اور عیسیٰ بھی، آخرت میں بھی، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اللہ کے مقرب میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں جب ان کی پیدائش ہوئی تو جیسے پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ وَكَهْلًا، اور کہل کیا ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ ایک بات اور سمجھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں، نبی ہونے کے جھوٹے دعوے اس امت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی آپ نے غلط۔ مریم کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے کیوں کر بچہ ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا بھیجا ان کو، حضرت عیسیٰ کو، کس قوم کے لیے؟ بنو اسرائیل۔ عیسیٰ کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں، بلکہ کن کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
روڑی کو اچھا کر دوں گا. جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر کے اس کو آنکھ والا نہیں بنا سکتے. آنکھ کی روشنی کم ہو گئی تو چشمہ لگا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جا سکتا ہے، ڈروپ وروپ ڈال کر کے یا لینس. لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے، اس لیے اسی کی عبادت کیا کرو. یہی درست راستہ ہے، یہی درست راستہ. اس کو انجام دیا. لیکن ہوا کیا؟ فلما احس عیسی، پھر جب حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کی طرف سے کفر کو دیکھا، یہودی اتنی ساری دلیلوں کے باوجود حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو، جب آپ نے محسوس کر لیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو قبول کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر نبی کو حواری کی ضرورت پڑتی ہے، انصار کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، اس لیے ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے. ان لوگوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر دیا.